بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں نے اس کے دستے راز سے کہا، مسٹر جسپال، ہم نہ تو شراب پیتے ہیں نہ ہی حرام جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں، ہو سکے تو سیدھے سادے انداز میں اپنے گھر کا کھانا کھلاؤ اور ہمیں آرام کرنے دو۔ جسپال نے کہا، آپ جیسا چاہیں گے ویسا ہی ہوگا، مگر آرام کرنے کی بات نہ کریں، آپ مہمان ہیں، آپ کے آنے کی خوشی میں آج رات بھر ناچ گانا ہوتا رہے گا، آپ کو شریک ہونا چاہیے۔ جسپال کے حکم پر سامنے والا ایک مکان خالی ہو گیا، وہاں کے مکین دوسرے گھر میں چلے گئے۔ اس دوران ٹھاکر نے پھر کچھ بولنے کی کوشش کی، پھر اس کی زبان لڑکھڑانے لگی۔ اسی وقت ٹھاکر نے محسوس کیا اس کی جیب میں رکھے ہوئے ٹرانسمیٹر سے اشارہ موصول ہو رہا تھا۔ وہ تیزی سے چلتا ہوا سامنے والے مکان میں گیا، اپنے ماتحتوں کو حکم دیا جب تک وہ کمرے سے باہر نہ آئے کسی کو ادھر جانے کی اجازت نہ دی جائے۔ اس نے کمرے میں آ کر دروازے کو بند کرنے کے بعد جیب سے ٹرانسمیٹر نکال کر اسے آن کیا۔ اپنے کوڈ ورڈز دہرانے کے بعد کہا، ہم ٹھاکر ہرنام سنگھ بولت ہیں، آپ کے مہمان ہماری بستی میں آ گئے ہیں، ہم ابھی ان کی سیوا کرنے جات رہے ہیں۔ اتنے میں آپ کا ٹیلی فون آ گیا۔ ٹھاکر ہرنام سنگھ، تمہیں کتنی بار سمجھایا ہے یہ ٹیلی فون نہیں ٹرانسمیٹر ہے۔ صاحب، ہم 2 برس میں ٹیلی فون بولنا سیکھے ہیں، اب تڑ میٹر سکھانے میں کاہے کو 2 برس گوانا چاہت ہو؟ میں اسے بکواس کرتا چھوڑ کر دوسری طرف بولنے والے کے دماغ میں پہنچ گیا، پھر اسے مخاطب کیا، ہیلو چندر بان، میں فرحاد علی تیمور بول رہا ہوں۔ اس کے ہاتھ سے ٹرانسمیٹر چھوٹتے رہ گیا۔ اس نے ایک ہاتھ سے اسے سنبھالا، دوسرے ہاتھ سے سر کو تھام کر دور تاریکی میں گھورنے لگا۔ میں نے کہا، سوچ کی لہریں ایسی ہی ہوتی ہیں، پہلے یقین نہیں آتا کہ ٹیلی پیتھی جاننے والا دماغ میں بول رہا ہے۔ اسے سچ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے کہا، تم اپنی مرضی کے خلاف اس ٹرانسمیٹر کو آف کر کے جیب میں رکھو گے، ارادہ کر لو کہ ایسا نہیں کرو گے۔ اس نے مصمم ارادہ کر لیا، مگر دوسرے لمحے اس نے اسے آف کیا اور اپنی جیب میں رکھ لیا۔ جب میں نے اس کے دماغ کو آزاد چھوڑا تو وہ اپنے خالی ہاتھوں کو دیکھ کر ہاں کے انداز میں سر ہلاتے ہوئے بولا، یقین آ گیا، مجھے یقین آ گیا، آپ فرحاد صاحب ہیں۔ مسٹر چندربان، میں سب سے پہلے یہ سوال کروں گا کہ آپ نے ایسے جاہل اور نالائق شخص کو اس بستی کا انچارج کیوں بنایا؟ کیوں اسے اتنی اہمیت دے رہے ہیں؟ مجبوری ہے وہ بستی اور اس کے آس پاس کا علاقہ اس کے باپ دادا کی جاگیر ہے، چونکہ وہ بنجر علاقہ ہے اس لیے بھارتی حکومت ادھر توجہ نہیں دیتی ہے۔ وہ علاقہ ہمارے بڑے کام کا ہے، اس کے لیے ہمیں اس احمق ٹھاکر ہرنام سنگھ کو خوش رکھنا پڑتا ہے اور ہمارا کچھ نقصان بھی نہیں ہوتا۔ اگر اس کی ذات سے کوئی تکلیف پہنچی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں، اس کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تکلیف پہنچنے سے پہلے اسے پہنچ جائے گی۔ آپ ہمارے لیے کیا کر رہے ہیں؟ میں ٹھاکر کی بستی سے 50 میل کے فاصلے پر ہوں، یہاں ایک منگلا نامی ریلوے اسٹیشن ہے، صبح 5 بجے یہاں سے مدری میل گزرتی ہے، چونکہ یہ چھوٹا سا اسٹیشن ہے اس لیے میل گاڑی نہیں ٹھہرتی۔ میں آپ کے لیے اسے ٹھہرانے کا انتظام کروں گا، آپ فی الحال بستی میں آرام کریں۔ ٹھاکر جسپال پڑھا لکھا آدمی ہے، اسے میں نے سب کچھ سمجھا دیا ہے۔ آپ اپنی ساتھی عورتوں کے ساتھ یہاں کا طرز گفتگو اور یہاں کا لباس اختیار کر لیں، اس کے لیے جسپال آپ کی مدد کرے گا۔ میں پھر رابطہ قائم کرنے کا وعدہ کر کے اپنی جگہ حاضر ہو گیا۔ جسپال مجھے تک رہا تھا، اس کی سوچ بتا رہی تھی کہ ٹھاکر ہرنام سنگھ سے زیادہ جسپال کی اہمیت ہے، اسے میرے بارے میں بتا دیا گیا تھا۔ میں نے آہستگی سے کہا، ابھی چندر بان سے بات کر چکا ہوں، اب ہم اس مکان میں جائیں گے۔ وہ ہمیں سامنے والے مکان میں لے آیا۔ 2 عورتیں وہاں کی صفائی کر رہی تھی، 2 کمروں میں صاف ستھرے بستر بچھا رہی تھی۔ میں نے کہا، میں اپنی عورتوں کا حلیہ اور لباس بدلنا چاہتا ہوں، کیا میک اپ وغیرہ کا سامان مل سکے گا؟ میں ابھی حاضر کرتا ہوں۔ وہ چلا گیا۔ اس کے آنے تک عورتوں نے صفائی کر دی اور ہم سے اجازت لے کر چلی گئی۔ باہر برگد کے سائے میں لوگ جمع تھے، ڈھول بج رہے تھے، چند عورتیں اور مرد چہک کر ہمارے لیے استقبالیہ گیت گا رہے تھے۔ ٹھاکر جسپال سنگھ تھوڑی دیر بعد میک اپ کا سامان اور مختلف ملبوسات لے آیا، کہنے لگا، ہمارے ہاں نوٹنکی میں ناچنے گانے والیاں یہ میک اپ استعمال کرتی ہیں، فی الحال اسی سے کام چلائیے، یہ سامان یہیں رہنے دو، ہم شاید رات کے 2 بجے یہاں سے روانہ ہوں گے، اس سے پہلے میک اپ کر لیا جائے گا۔ ٹھاکر جسپال سنگھ وہاں سے چلا گیا۔ شیبا نے پوچھا، ہم رات کے 2 بجے کہاں جائیں گے؟ میں نے جسپال کو بتانا مناسب نہیں سمجھا تھا، مگر شیبا
شیبہ اور آمنہ کو تفصیل سے بتا دیا۔ آدھے گھنٹے بعد عورتیں ہمارے گھر آنے لگیں، کوئی چٹائی بچھا رہی تھی، کوئی دسترخوان اور کوئی خالی پلیٹیں لا کر رکھ رہی تھی۔ پھر ہمارے لیے طرح طرح کی ڈشیں آنے لگیں۔ میں نے جسپال سے کہا، بھائی اتنا کھانا کون کھائے گا؟ میں بہت عرصے بعد ہندوستان آیا ہوں، اس لیے بیسن کی روٹی اور سرسوں کا ساگ کھاؤں گا۔ میں نے یہی کھایا۔ جب شیبہ کو چکھایا تو یہ غریبوں کی نئی ڈش اسے بہت پسند آئی۔ اس نے تمام ڈشوں کو چھوڑ دیا، میرے ساتھ وہی کھانے لگی۔ بستی والوں نے خاطر مدارت کی انتہا کر دی تھی۔ عورتیں ہمارے چاروں طرف کھڑی ہوئی، پنکھے جل رہی تھی، حالانکہ رات کا وقت تھا، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی، مگر وہ ہماری خدمت کر کے خوشی حاصل کر رہی تھی۔ کھانے کے بعد تمام برتن اور دوسری چیزیں اٹھا لی گئی، سب چلے گئے۔ میں نے شیبہ سے کہا، آؤ ہم اس کمرے میں باتیں کریں گے۔ شیبہ نے آمنہ کی طرف دیکھا، پھر کہا، تم چلو میں آتی ہوں۔ میں دوسرے کمرے میں آ کر اس کا انتظار کرنے لگا، مگر وہ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے سوچ کے ذریعے اسے مخاطب کیا، وہ میری موجودگی کا یقین کرنے کے بعد خاموش رہی۔ میں اس کے ذریعے آمنہ کی باتیں سننے لگا۔ وہ کہہ رہی تھی، شیبہ میرے محبوب نے بارہا مجھے اپنی تنہائی میں بلایا، میں نہیں گئی، اس نے آنا چاہا، میں ہی شرماتی اور انکار کرتی رہی، مجھے سہاگ رات کا انتظار تھا۔ ایسا کہتے کہتے آمنہ کی آواز میں آنسو بھر گئے تھے، وہ اپنے اندر فولاد تھی، بڑے سے بڑے صدمے کو پی جاتی تھی۔ وہ سرد آ بھر کر بولی، ہاں مجھے سہاگ رات کا انتظار تھا، مگر جب شادی ہوئی اور سہاگ رات آئی تو وہ ہمیشہ کی نیند سو گیا۔ وہ شیبہ سے ذرا دور جاتے ہوئے بولی، کبھی کبھی سوچتی ہوں میں نے بہت بڑی غلطی کی تھی، اپنے محبوب کو زبانی محبت دی اور اسے خالی ہاتھ دنیا سے جانے دیا۔ شیبہ نے کہا، آمنہ تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، بھلا تم کیسے جان سکتی تھی کہ سہاگ رات کو بیوہ ہو جاؤ گی؟ ہاں بھلا کون جان سکتا ہے کہ موت کیسے آتی ہے، کب آتی ہے، کیا تم جانتی ہو؟ شیبہ چپ رہی۔ آمنہ نے پوچھا، کیا تم جانتی ہو فرحاد کی موت کب ہوگی؟ شیبہ نے ایک دم سے لرز کر آمنہ کو دیکھا، پھر پوچھا، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میری بات کا برا نہ ماننا، اگر فرحاد کی موت کا اندیشہ ہو تو جاؤ، ابھی جاؤ اور اس کے دل کی تمام حسرتیں پوری کر دو۔ اگر یقین ہو کہ وہ زندہ سلامت تمہاری سہاگ رات میں آئے گا تو پھر حیا کا پاس رکھو، یہی عورت کا حسن ہے اور یہی عورت کا غرور ہے۔ شیبہ آگے بڑھ کر اس کے گلے لگ گئی، اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور ان دھڑکنوں کو آمنہ محسوس کر رہی تھی۔ پھر شیبہ نے جذبوں کے ہجوم میں کہا، نہیں جاؤں گی، میں نہیں جاؤں گی، اس کے لیے دعا کروں گی، وہ ہمارے بعد بھی زندہ رہے گا، سلامت رہے گا۔ میں پیش آنے والے اندیشوں میں گر کر اپنی حیا کو، اپنے غرور کو ٹھیس نہیں پہنچاؤں گی۔ آمنہ تم بہت اچھی ہو۔ میں نے ایک گہری سانس لی، اٹھ کر دروازے کو اندر سے بند کیا، پھر بستر پر لیٹ کر سوچا، آمنہ بہت اچھی ہے، مگر اس سے زیادہ اچھائی یہ ہے کہ میں کسی کو مجبور نہیں کرتا۔ میں نے آنکھیں بند کی، دماغ کو ہدایت دی، نیند کے لیے 2 گھنٹے کا وقت مقرر کیا، پھر سو گیا۔ باہر ناچ گانا جاری تھا۔ میری ہدایت کے مطابق اگر کوئی برآمدے میں آتا یا کمرے میں گھسنے کی کوشش کرتا تب آنکھ کھل جاتی۔ ڈھول تاشے یوں ہی بجتے رہے تو کوئی فرق نہ پڑتا، البتہ کوئی غیر معمولی بات ہوتی، مثلاً فائرنگ ہوتی یا دھماکہ ہوتا تو آنکھ کھل جاتی۔ پھر میری آنکھ کھل گئی۔ ہم جس مکان میں تھے اس کے پچھلے دروازے پر دستک ہو رہی تھی۔ شیبہ کی آنکھ کھل گئی تھی۔ آمنہ پوچھ رہی تھی، کون ہے؟ شراب کے نشے میں ڈوبی ہوئی آواز سنائی دی، ہم ٹھاکر ہرنام سنگھ ہیں، تمہارے میزبان ہیں۔ آمنہ نے سخت لہجے میں کہا، یہاں سے چلے جاؤ ورنہ کہیں آنے جانے کے قابل نہیں رہو گے۔ میں نے دونوں کمروں کے درمیانی دروازے کو کھول کر ان سے کہا، تم آرام سے سوتی رہو، میں اسے نمٹ لوں گا۔ میں بستر پر آ کر لیٹ گیا، پھر اس کے دماغ پر سوار ہو گیا۔ وہ شراب کی بوتل ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھا، تقریباً پوری بوتل خالی کر چکا تھا۔ میں اسے وہاں سے چلاتا ہوا مکان کے سامنے والے حصے میں لے آیا۔ برگد کے سائے میں اب تک ڈھول تاشے بج رہے تھے، عورتیں اور مرد ناچ گا رہے تھے۔ اس نے چبوترے پر پہنچ کر زور سے بوتل کو پٹک دیا، بوتل ایک چھناکے سے ٹوٹ گئی، پھر وہ اپنے کمر پر ہاتھ رکھ کر ناچنے لگا۔ سب اسے حیرانی سے تاک رہے تھے۔ ڈھول اور تاشے بجانے والوں کے ہاتھ رک گئے تھے، وہ بھی ناچتے ناچتے رک گیا۔ پھر وہ چھلانگ لگا کر چبوترے سے نیچے آیا، کہنے لگا، بستی کے لوگوں دیکھو، میں یہاں سے اس گلی کے موڑ تک دوڑتا ہوا جاؤں گا، جب واپس آؤں گا تو مجھ میں ایک کمی ہوگی۔ سب اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ دوڑتا ہوا چلا گیا۔ سب لوگ لالٹینوں کو سر سے اونچا کر کے اسے دور جاتے دیکھ رہے تھے۔ وہ گلی کے موڑ پر جا کر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ جب نظر آیا تو اس کے جسم پر کرتا نہیں تھا، صرف بنیان اور پجامہ تھا۔ وہ دوڑتا ہوا پھر برگد کے سائے میں آیا، وہاں سے پلٹ کر بولا، اب دیکھو پھر جا رہا ہوں، پھر تم لوگ مجھ میں کسی چیز کی کمی پاؤ گے۔ وہ دوڑتا ہوا اس گلی سے گزرتا ہوا آخری موڑ پر گم ہو گیا۔ جب دوبارہ نظر آیا تو اب اس کے بدن پر بنیان نہیں تھی، صرف پجامہ تھا۔ وہ برگد کے سائے میں پہنچ کر ہانپتے ہوئے بولا، دیکھا تم لوگوں نے، میں نہ کہتا تھا کہ مجھ میں کمی محسوس ہوگی، میں پھر جا رہا ہوں، پھر تم لوگوں کو کمی محسوس ہوگی۔ اس کی بات سن کر کئی لوگوں کی
की चीखें निकल गईं। वो भाग भाग कर अपने घरों की तरफ जाने लगे। एक बुजुर्ग ने पूछा, ठाकुर हरनाम सिंह, तुझे क्या हो गया है? तू हमारी बस्ती का सरदार है, तुझे ऐसी बातें जेब नहीं देती। मगर वो सुनी अनसुनी करके दौड़ता हुआ गली से गुजरता हुआ जाने लगा। इसके बाद आखिरी मोड़ पर गुम हो गया। औरतें अपने अपने घरों के दरवाजों तक पहुंच गई थी। मर्द लालटेन ऊंची किए देख रहे थे। जब वो नजर आया तो इसके बदन पर सिर्फ अंडरवेयर था। इस बार बरगद के साये में कुछ लोगों ने इसे पकड़ लिया। इसे झंझोड़ कर समझाने लगे, ठाकुर तुझे क्या हो गया है? इसने एक झटके से खुद को छुड़ाया, फिर वहां से दौड़ता हुआ गली से गुजरता हुआ आखिरी मोड़ पर जाकर गुम हो गया। लेकिन जब वापस आया तो गली वीरान हो चुकी थी। वो दौड़ता हुआ बरगद के साये में आया। वहां से ढोल ताशे बजाने वाले और नाचने गाने वाले भी जा चुके थे। सब ने अपने अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए थे। इसे देखने के लिए कोई मौजूद नहीं था। मैंने इसके दिमाग को आजाद छोड़ दिया। इसने चौंक कर आसपास देखा, फिर हैरानी से बुड़बुड़ाया, बस्ती वाले कहाँ गायब हो गए? इसने सरदार की हैसियत से दोनों हाथ कमर पर रखकर सीना तान कर गरजते हुए पूछा, है बस्ती वालों, तुम सब कहाँ मर गए हो? इसी वक्त महसूस हुआ जैसे कमर खाली खाली सी है। इसने सर झुकाकर खुद को देखा तो चीख मारकर उछल पड़ा। चीख चीख कर कहने लगा, वो बड़ी बस्ती में लुट गया है, कोई इसके कपड़े उतार कर ले गया है। मैंने इसकी सोच में कहा, मुझे इन दो मेहमान औरतों की तरफ जाना चाहिए, दरवाजे पर दस्तक देकर इनसे मुलाकात करना चाहिए। वो आगे बढ़ा, फिर अपने आप को देखकर रुक गया। इनकार में सर हिलाते हुए वहां से दौड़ते हुए अपने घर की तरफ जाने लगा। कोई माने या ना माने, ये हकीकत है कि दूसरों को बेलबाज करने वाले अपने नंगेपन पर शर्मा जाते हैं। आधी रात गुजर चुकी थी। मैंने कहा, शीबा तुम्हें लिबास तब्दील कर लेना चाहिए, शायद हम एक आध घंटे बाद यहाँ से रवाना हो जाएं। शायद का मतलब क्या हुआ? क्या यकीन नहीं है? मैं अभी मालूम करके बताता हूँ। मैंने रेड पावर के बॉस चंद्रबान को मुखातिब करके पूछा, हमारे लिए गाड़ी कब तक आएगी? मैं 1 या 1:30 बजे तक गाड़ी रवाना करूंगा। इसके जाने और आने में 3 घंटे लगेंगे। आप यहाँ मद्रास मेल के पहुँचने से पहले पहुँच जाएंगे। मैं अपनी जगह वापस आया। इसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। फिर ठाकुर जसपाल सिंह की आवाज सुनाई दी। मैंने दरवाजा खोल दिया। वो परेशान था। इसने कहा, अभी हमें 3 गाड़ियों की हेडलाइट्स नजर आई हैं। वो गाड़ियां हमारी बस्ती की तरफ आ रही हैं। आप लोग फौरन यहाँ से निकल चले। हम पिछले दरवाजे से बाहर आए। वहाँ 4 मसल्ला जवान खड़े हुए थे। इन्होंने फिर मुझे और आमना को एक एक स्टेन गन दी। शीबा ने टार्च ले ली। हम एक आदमी की रहनुमाई में इस बस्ती से बाहर जाने लगे। जसपाल हमें थोड़ी दूर तक छोड़ने आया। इसने कहा, आपकी रहनुमाई करने वाला आपको पहाड़ी के एक ऐसे हिस्से में पहुंचा देगा जहां कोई नहीं पहुंच सकता। मैंने पूछा, क्या बस्ती के लोग ये नहीं बताएंगे कि यहाँ 3 मेहमान आए थे? हरगिज नहीं। यहाँ गैर मुल्की आते रहते हैं, मगर बस्ती का एक बच्चा भी ये नहीं कहता कि इसने किसी अजनबी को देखा है। वो तो ठीक है, मगर हमारी जासूसी करने वाले टेलीपैथी जानते हैं। जो लोग गाड़ियों में आ रहे हैं वो तुमसे या बस्ती के किसी फर्द से बातें करेंगे। इनके दिमागों में रहने वाली बस्ती वालों के दिमागों में पहुंचेंगे और चुपके से मालूम कर लेंगे कि यहाँ एक शख्स 2 औरतों के साथ आया था। जसपाल ने परेशान होकर कहा, फिर तो बड़ी मुश्किल होगी। मैं चलते चलते रुक गया। मैंने स्टेन गन के लिए कारतूसों की 2 और पेटियां इनसे ले, फिर कहा, इस तरह तुम हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। ये कैसे हो सकता है? बॉस हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैं इसे समझा दूंगा। मुश्किल ये है कि तुम हमें पहाड़ी के किसी हिस्से में छुपाना चाहते हो, मगर वो कमबख्त तुम्हारे दिमाग में आकर चुपके से मालूम कर लेंगे। मैं नहीं बताऊंगा। तुम ख्याल ख्वानी के तरीकाकार को नहीं समझते। आदमी ख्वाह कितना ही मुस्तकिल मिजाज हो और कुछ न बताना चाहे, मगर ख्याल ख्वानी के जरिए चोर ख्यालात पढ़ लिए जाते हैं। इसने बेबसी से पूछा, अब क्या होगा? मैंने कहा, यहाँ हमें छोड़ दो और चले जाओ। वो खड़ा सोचता रहा। मैं शीबा और आमना के साथ दूसरी तरफ चल पड़ा। जरा दूर जाकर मैंने शीबा से कहा, तुम्हें बम्बई के जितने पुलिस ऑफिसर के लहजे याद हैं, इनके दिमागों में पहुंचो और मालूम करो हमें कहां कहां से घेरा जा रहा है। मैं भी यही मालूम कर रहा हूं। हम दोनों ने ख्याल ख्वानी की परवाजें की। मुख्तलिफ पुलिस और इंटेलिजेंस के अफराद के जरिए मालूम होता रहा कि हमारे लिए कितनी दूर दूर तक जाल बिछाए जा रहे हैं, किस तरह नाकाबंदी की जा रही है। फिर हमने एक अफसर के दिमाग में पहुंचकर सुना। वो ट्रांसमीटर के जरिए गुफ्तगू कर रहा था। दूसरी तरफ से कोई कह रहा था, इस वक्त हम ठाकुर हरनाम सिंह की बस्ती के करीब हैं। यहाँ दाखिल होने से पहले यकीन करना चाहते हैं कि उन टेलीपैथी जानने वालों में से कोई हमारे दिमाग में है या नहीं। जब तक वो नहीं होंगे हम बस्ती वालों से ढकी छुपी बात मालूम नहीं कर सकेंगे। मैं तारीकी में चलते चलते इस अफसर के दिमाग में पहुंच गया जो ठाकुर हरनाम सिंह की बस्ती के करीब था। इसके दिमाग में इसी के लहजे में कोई कह रहा था, मैं मौजूद हूँ, इत्मीनान से बस्ती के अंदर चलो। मैं एक एक के दिमाग को खंगाल कर सही मालूमात फराहम
کروں گا۔ میں فوراً اس افسر کے دماغ میں پہنچا جو ابھی ٹرانسمیٹر پر گفتگو کر رہا تھا۔ میں نے اس کے ذریعے دوسرے سپاہیوں کی آوازیں سنی۔ شیبہ سے کہا تم ان سپاہیوں کے لب و لہجے کو یاد کرو اور یہاں ہنگامہ برپا کر دو۔ پھر ذرا سی دیر میں ہنگامہ برپا ہو گیا۔ ایک سپاہی دوسرے سپاہیوں کی طرف فائرنگ کر رہا تھا، شیبہ کا معمول بننے والا دوسری طرف کے سپاہیوں پر فائرنگ کر رہا تھا۔ وہ دونوں سپاہی ادھر سے ادھر بچتے ہوئے جا رہے تھے اور اس گاڑی پر فائر کر رہے تھے جہاں اسلحے کا ذخیرہ تھا۔ ایک سپاہی نے ہینڈ گرنیڈ کو منہ سے لگایا، دانتوں سے پکڑ کر چابی نکالی، پھر اسے اسلحے سے بھری ہوئی گاڑی پر پھینک دیا۔ اس کے بعد ہی ایک زبردست دھماکہ ہوا، پھر دوسرا، پھر تیسرا دھماکہ ہوا۔ پولیس فورس نے جو کیمپ قائم کیا تھا وہاں زلزلہ سا آ گیا، بھگدڑ مچ گئی۔ میں اس افسر کے دماغ میں گیا جو ٹرانسمیٹر کے ذریعے گفتگو کر رہا تھا۔ اس نے پھر ایک جگہ چھپ کر ٹرانسمیٹر آن کیا، میری مرضی کے مطابق کہنے لگا فرحاد ادھر ہے، یہاں ہنگامے کر رہا ہے، شاید تم اس ٹرانسمیٹر کے ذریعے دھماکوں کی آوازیں بھی سن رہے ہو۔ شیبہ نے میری ہدایت کے مطابق ایک سپاہی کو ایک گاڑی میں بٹھایا، پھر اسے ڈرائیو کرنے پر مجبور کیا۔ ٹرانسمیٹر پر بات کرنے والے نے چونک کر سر اٹھاتے ہوئے اس گاڑی کو جاتے ہوئے دیکھا، پھر کہا ایک گاڑی یہاں سے جا رہی ہے، ارے اسے روکو، کون جا رہا ہے، اسے پکڑو۔ مگر پکڑنے والا کوئی نہیں تھا، سبھی قیامت خیز دھماکوں سے لرز گئے تھے، دور جا کر پناہ لے رہے تھے، کتنی ہی گاڑیاں تباہ ہو گئی تھی۔ اگر ایک آدھ گاڑی صحیح سلامت رہ گئی ہو تو اسے ڈرائیو کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ دوسری طرف سے کہا گیا ہم اس راستے کی ناکہ بندی کرتے ہیں، جو بھی ڈرائیو کرتا ہوا آ رہا ہے ہم اسے روک لیں گے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ جس پولیس فورس کے کیمپ میں دھماکے ہوئے تھے وہ کیمپ بمبئی سے تقریباً 50 میل کے فاصلے پر قائم کیا گیا تھا، اور جو گاڑی والے ٹھاکر کی بستی میں آنا چاہتے تھے ناگپور جانے والی ہائی وے پر تھے۔ جب انہیں پتا چلا کہ تباہ ہونے والے کیمپ سے ایک گاڑی میں کوئی آ رہا ہے تو انہیں واپس بمبئی کا رخ کرنا پڑا تاکہ اسے راستے ہی میں روک لیں۔ اس طرح میں نے خطرے کو ٹال دیا۔ اب نہ کوئی ٹھاکر ہرنام سنگھ کی بستی میں آ کر ہمارے متعلق سوال کر سکتا تھا، نہ وہ ٹیلی پیتھی جاننے والے کسی کے چور خیالات پڑھ کر ہم تک پہنچ سکتے تھے۔ میں نے شیبہ سے کہا فی الحال خطرہ ٹل گیا ہے، تم چندربان سے رابطہ قائم کرو، اس سے کہو ہم ہائی وے کے قریب ہیں، فوراً ہمارے لیے گاڑی روانہ کی جائے۔ میں اسے ہدایت دے کر اس فوجی افسر کے دماغ میں پہنچ گیا جس نے گاڑی کے اندر ہمارے فرار کا منصوبہ ہمیں سمجھایا تھا۔ جب میں نے اسے مخاطب کیا تو اس نے کہا آپ اتنی دیر تک کہاں گم رہے؟ میں بڑی دیر سے انتظار کر رہا ہوں، آپ کو میرے پاس آنا چاہیے تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی، اب چاروں طرف سے گھیرا جا رہا ہوں تو عقل آ رہی ہے، میں نے ابھی پولیس فورس کو غلط راہ پر لگا دیا ہے۔ آپ بتائیں فوج کے سپاہی کس طرح ہمیں گھیرنا چاہتے ہیں؟ مجھے افسوس ہے میں صحیح معلومات فراہم نہیں کر سکوں گا، ایک اسپتال میں پڑا ہوا ہوں۔ میں نے اپنے آدمیوں سے کہا تھا جب تم اپنے ساتھی عورتوں کے ساتھ فرار ہو جاؤ تو ان میں سے کوئی میری ٹانگ پر گولی مارے، انہوں نے یہی کیا، اس طرح کوئی مجھ پر شبہ نہیں کر رہا ہے۔ کل صبح تک اسپتال سے چھٹی لوں گا، پھر تمہارے لیے کچھ کر سکوں گا۔ فی الحال ایک دوستانہ مشورہ ہے، یہاں تمہارے سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ تمہارے ساتھ 2 عورتیں ہیں، تم کہیں بھی جاؤ گے، کہیں بھی پناہ لوگے، تمہارے ساتھ 2 عورتیں ہوں گی۔ دوسری کمزوری شیبہ ہے، وہ کسی پہلو سے ہندوستانی یا ایشیائی نہیں لگتی ہے، شاید وہ یہاں کی زبانیں بھی نہ بول پاتی ہو، ایسے میں قدم قدم پر مصائب کا سامنا کرو گے، بہتر ہے ماسک مین سے رابطہ قائم کرو۔ نے ماسک مین کو مخاطب کیا، وہ بھی یہی سمجھانے لگا مسٹر فرحاد ہم مانتے ہیں آپ قسمت کے دنی ہیں، بڑے بڑے مسائل سے اور بڑی بڑی مصیبتوں سے گزر جاتے ہیں، موت کو شکست دیتے ہیں، لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہو سکتا، پھر 2 ٹیلی پیتھی جاننے والے ایک ہی جگہ رہیں، ایک ساتھ رہیں تو یہ دانش مندی نہیں ہے۔ میں نے چلتے چلتے شیبہ کو دیکھا، وہ کبھی کبھی ٹارچ روشن کرتی تھی، سامنے راستہ دیکھتی تھی، پھر ہمارے ساتھ آگے بڑھتی تھی۔ میں نے اچانک اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا شیبہ ہمارے بچھڑنے کا وقت آ رہا ہے۔ وہ ایک دم سے چونک گئی، کیا مطلب؟ ہم جذبات سے مغلوب ہو گئے ہیں، عقل کا دامن چھوڑ چکے ہیں، دانش مندی یہی کہ تم واپس چلی جاؤ۔ میں نہیں جاؤں گی، اگر 2 ٹیلی پیتھی کی قوتیں ایک جگہ ہوں گی تو بیک وقت دونوں نقصان پہنچے گا، ہم مختلف جگہ ہوں گے تو ایک دوسرے کی حفاظت کر سکیں گے۔ اس نے ٹارچ روشن کی، میری منت کر رہی تھی، میں چپ چاپ ہیلی کاپٹر کے پائلٹ سے رابطہ قائم کر رہا تھا، پھر میں نے کہا
شیبا تمہارا یہاں سے جانا ضروری ہو گیا ہے۔ کیوں ضروری ہو گیا ہے؟ کیا ہم ساری زندگی ایک دوسرے سے دور رہیں گے اور تم یہ سمجھاتے رہو گے کہ دو ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو ایک جگہ نہیں رہنا چاہیے؟ ایسے تو ہم زندگی بھر کبھی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ پائیں گے۔ ہم ساتھ رہیں گے مگر ابھی نہیں۔ ایک بات سچ سچ بتاؤ گے؟ پوچھو، میں تم سے جھوٹ نہیں بولوں گا۔ کیا تم مجھے اس لیے دور کر رہے ہو کہ پاس رہ کر بھی تم سے دور رہتی آئی ہوں؟ ایسی کوئی بات نہیں، یہاں حالات تمہارے موافق نہیں ہیں۔ تم یہاں کی زبانیں نہیں جانتی ہو، یہاں کی تہذیب کو نہیں سمجھتی ہو۔ تمہارا چہرہ، تمہارا ہیئر سٹائل، تمہاری آنکھیں سب چگلی کھاتے ہیں کہ تم ایشیا کی رہنے والی نہیں ہو۔ مجھے قریب لانے سے پہلے تمہیں یہ سوچنا چاہیے تھا۔ کیا تم سوچ سکتی تھی کہ ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے؟ وہ چپ رہی۔ میں نے کہا، میں تم سے اتنی محبت کرتا ہوں، تمہاری سلامتی کے لیے جدائی برداشت کر رہا ہوں، اور تم بھی وعدہ کرو۔ میں وعدہ کرتا ہوں، میں بہت جلد۔ میں چلتے چلتے رک گیا۔ ہیلی کاپٹر کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ پائلٹ سے رابطہ قائم کیا، پتا چلا ہیلی کاپٹر قریب آ رہا تھا، اسے سگنل مل رہا تھا۔ پھر وہ ہم سے بہت دور میدانی علاقے میں اتر گیا۔ میں شیبا کو لے کر ادھر بڑھتے ہوئے بولا، ذرا تیز قدم بڑھاؤ، دشمنوں نے ہیلی کاپٹر کو اس علاقے میں پرواز کرتے دیکھا ہوگا۔ وہ ادھر جانا نہیں چاہتی تھی مگر میرے ساتھ کھینچی آ رہی تھی، میں ہی اسے کھینچتا لا رہا تھا۔ پھر میں نے ہیلی کاپٹر کے قریب پہنچ کر اس سے بے پناہ محبت کا اظہار کیا۔ وہ سمجھ گئی تھی یہاں سے جانا ہی ہوگا۔ میں نے کہا، آمنہ تم بھی ساتھ جاؤ گی؟ شیبا نے چونک کر اسے دیکھا، پھر کہا، میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گی، میں تنہا چلی جاؤں گی، آمنہ تمہارے ساتھ رہے گی۔ میں مرد ہوں، تنہا رہ سکتا ہوں، تم نہیں رہ سکتی، تمہارے ساتھ آمنہ کا جانا ضروری ہے۔ آمنہ نے اس کے شانے کو تھپکتے ہوئے کہا، چلو دیر نہ کرو، آرمی کے ہیلی کاپٹر یہاں پہنچ سکتے ہیں۔ ہم دونوں نے اسے سمجھا منا کر ہیلی کاپٹر میں سوار کرا دیا۔ آمنہ اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ میں دور جا کر ادھر دیکھنے لگا، دروازہ بند ہو چکا تھا، یوں بھی تاریکی تھی، وہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ پھر پرواز کرنے سے قبل اچانک نظر آ گئی۔ میں نے جو ٹارچ آمنہ سے لی تھی اس کی روشنی ادھر پھینکی تو اس نے ہیلی کاپٹر کے اندر کی لائٹ آن کر دی۔ میں نے ٹارچ کی روشنی اپنے چہرے پر کر لی۔ اب وہ مجھے دیکھ سکتی تھی، میں اسے دیکھ سکتا تھا، مگر یہ چند لمحوں کی بات تھی۔ ہیلی کاپٹر فضا میں بلند ہونے لگا، وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد ہیلی کاپٹر بھی پرواز کرتا ہوا دور جا کر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ ابھی وہ میرے سامنے تھی، ابھی ہوا اسے اڑا کر لے گئی تھی۔ دنیا تاریک تھی، آسمان پر ستارے ٹمٹما رہے تھے، یوں لگتا تھا جیسے میں بڑی کائنات میں تنہا دھرتی کے سینے پر کھڑا ہوں۔ میں نے ذرا اونچی آواز میں خود سے سوال کیا، کیا میں تنہا ہوں؟ میری آواز رات کے سناٹے میں اور پہاڑی علاقے کے ویرانے میں دور تک گونجتی ہوئی گئی۔ کیا میں تنہا ہوں؟ کیا میں تنہا ہوں؟ میں ہائی وے کی طرف چل پڑا۔ میں تنہا بھی ہوں اور نہیں بھی ہوں۔ مجھ سے محبت کرنے والی کتنی ہی ہستیاں دن رات میرا انتظار کرتی ہیں، دن رات میرے لیے جان کی بازیاں لگاتی ہیں، میرے لیے دعائیں بھی کرتی ہیں، جب تک جاگتی ہیں میرے بارے میں سوچتی رہتی ہیں، جب سو جاتی ہیں تو میرے سپنے دیکھتی ہیں۔ میں خوش نصیب ہوں کہ میں تنہا نہیں ہوں، مگر میں تنہا ہوں۔ کبھی میں ایک ہی ماحول اور ایک ہی ساتھی سے اکتا جاتا ہوں۔ اکتانے کا مطلب یہ نہیں کہ ان سے نفرت ہو جاتی ہے یا ان سے بیزاری ہو جاتی ہے، بس میں ذرا سی تبدیلی چاہتا ہوں۔ میری قسمت بھی بڑی ستم ظریف ہے، ایسے حالات پیدا کر دیتی ہے کہ ان بیچاریوں کو مجھ سے جدا ہونا پڑتا ہے۔ میں نے شیبا کو مخاطب کیا، اس نے سانس روک لی۔ میں واپس اپنی جگہ حاضر ہو گیا۔ مجھے یقین تھا وہ تصدیق کے لیے میرے پاس آئے گی، مگر نہیں آئی۔ میں نے پھر خیال خوانی کے ذریعے اسے مخاطب کیا، اس نے پھر سانس روک لی۔ اس کے بعد واپس میرے دماغ میں آ کر پوچھا، کیا تم آئے تھے؟ ہاں، تم نے 2 بار مجھے آنے نہیں دیا، آئندہ بھی آنے نہیں دوں گی، میں تم سے سخت ناراض ہوں، مجھ سے بات نہ کرو۔ وہ واپس چلی گئی۔ میں نے پھر اسے مخاطب کیا تو اس نے سانس روک لی۔ میں نے مسکرا کر اس کے حال پر اسے چھوڑ دیا، ابھی ناراض ہے، بعد میں مان جائے گی، میں خیال خوانی کے ذریعے منا لوں گا۔ میں نے چندر بان سے رابطہ قائم کیا۔ اس نے کہا، گاڑی بہت پہلے ہی روانہ ہو چکی ہے، آپ کے پاس پہنچنے والی ہے، آپ ہائی وے کے قریب رہیں۔ کیا گاڑی کا ڈرائیور کوڈ ورڈز کے ذریعے مجھے پہچانے گا؟ جناب، آپ کو کوڈ ورڈز کی ضرورت نہیں ہے، اس کے دماغ میں پہنچ کر معلوم کر لیں گے وہ میرا آدمی ہے یا نہیں ہے۔ اور اس کے اعتماد کے لیے میں نے کہہ دیا ہے، اگر تمہارا دماغ بے قابو ہو جائے اور تم کسی اجنبی کو 2 عورتوں کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا ہوا دیکھو اور اس کے خلاف کچھ نہ کر سکو تو سمجھ لینا کہ وہ فرحاد صاحب ہیں۔ اب میں تنہا ہوں، میرے ساتھ کوئی نہیں ہے، میں نے عورتوں کو دوسری سمت روانہ کر دیا ہے۔ آپ یہ بتائیں، اگر کوئی گاڑی ہائی وے پر نظر آئے تو میں کیسے پہچانوں گا کہ وہ میرے لیے ہے؟ اب سڑک کے کنارے چلتے ہوئے نظر آئیں گے، ڈرائیور ہیڈ لائٹس کو 3 بار بجھائے گا اور جلائے گا، آپ اس کے جواب میں اپنی ٹارچ کو 3 بار جلائیں گے، بجھائیں
جائیں گے وہ آپ کے سامنے گاڑی لا کر روک دے گا۔ ٹھیک 3 بجے اس ڈرائیور نے میرے سامنے گاڑی لا کر روک دی۔ ہم نے اسی طرح ہیڈ لائٹس اور ٹارچ کے سگنل سے ایک دوسرے کو پہچان لیا تھا۔ پھر میں نے اس سے بات کرنے کے بعد اس کے دماغ میں جھانک کر یقین کر لیا۔ اس نے پوچھا اگر میں آپ کو گاڑی میں نہ لے جاؤں تو مجھے لے جاؤ گے؟ میں اس کے دماغ پر قابض ہو گیا، دوسری طرف سے گھوم کر اگلی سیٹ کا دروازہ کھولا اور بیٹھ گیا۔ اسے گاڑی سٹارٹ کر کے واپس گھمانے پر مجبور کیا۔ جب وہ ایک یو ٹرن لے کر واپس جانے لگا تو میں نے اس کے دماغ کو آزاد چھوڑ دیا۔ وہ ایک دم سے چونک گیا، گاڑی روک دی، تھوڑی دیر سوچتا رہا، پھر مسکرا کر میری طرف دیکھتے ہوئے بولا سمجھ گیا، آپ ہی ہمارے صاحب ہیں۔ میں نے جواباً سنجیدگی سے پوچھا کیا راستے میں پولیس پارٹی گشت کر رہی ہے؟ اس نے انکار میں سر ہلا کر کہا میں نے کسی کو نہیں دیکھا، واپسی میں کوئی ٹکرا جائے تو الگ بات ہے۔ وہ بڑی تیز رفتاری سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ ہم 1 گھنٹہ 20 منٹ میں منگلا ریلوے اسٹیشن تک پہنچ گئے۔ اس نے اسٹیشن سے تقریباً 2 فرلانگ کے فاصلے پر گاڑی روک دی۔ وہیں ایک کار میں چندر بان موجود تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر بڑی گرم جوشی سے مصافحہ کیا، پھر کہا میں بہت خوش نصیب ہوں، آپ کی خدمت کا موقع مل رہا ہے اور آپ سے ملاقات کا شرف بھی حاصل ہو رہا ہے۔ مسٹر چندر بان، آپ بڑی عمدگی سے اردو زبان میں گفتگو کرتے ہیں۔ وہ خوش ہو کر مسکراتے ہوئے بولا مجھے زبانیں سیکھنے کا خبت ہے، میں اردو، فارسی، ہندی، سنسکرت، بنگالی، تامل اور بیرونی ممالک کی زبانوں میں انگریزی، فرانسیسی اچھی طرح سمجھتا اور بولتا ہوں۔ آپ کار میں بیٹھ جائیں، گرمی کا موسم ہے، آپ کے لیے لنگڑا آم لایا ہوں، ہندوستانی آم کھائیں گے تو ہمیں بھی یاد رکھیں گے۔ ہم آہستہ بولتے ہوئے پچھلی سیٹ پر آ گئے۔ اس نے آموں کی ٹھنڈا رکھنے کے لیے برف میں ڈال رکھا تھا۔ میں آم کھاتا رہا، آم کی تعریفیں کرتا رہا اور اس کے آئندہ منصوبوں کو سمجھتا رہا۔ منصوبے کے مطابق ایک شخص بمبئی سے فرسٹ کلاس کمپارٹمنٹ میں 2 عورتوں کے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ ان میں سے ایک اس کی بیوی تھی، دوسری اس کی سالی تھی۔ یہ محض اتفاق تھا، میرے ساتھ بھی 2 عورتیں تھیں۔ وہ شخص ریڈ پاور سے تعلق رکھتا تھا۔ بمبئی سے جب گاڑی چل پڑی اور جب ہم پر افتاد آ پڑی اور ہم ہیلی کاپٹر کے ذریعے ٹھاکر کی بستی میں پہنچ گئے تو چندر بان نے منصوبہ بنایا کہ اس شخص سے رابطہ قائم کرے، اسے اپنی بیوی اور سالی کے ساتھ منگلا ریلوے اسٹیشن پر اترنے کے لیے کہہ دے۔ اب چونکہ وہ اپنا آدمی تھا اس لیے راضی ہو گیا۔ وہ یہاں اترنے والا تھا اور میں اس کے کمپارٹمنٹ میں سوار ہونے والا تھا۔ پہلی پلاننگ کے مطابق شیبہ اور آمنہ بھی میرے ساتھ اس گاڑی میں سفر کرنے والی تھی، مگر اب بھی کوئی فرق نہیں پڑنا تھا۔ چندر بان یہ چاہتا تھا کہ جب گاڑی اچانک منگلا ریلوے اسٹیشن کے قریب رکے تو تمام مسافر ایک مرد اور 2 عورتوں کو اترتے ہوئے دیکھیں۔ ریلوے اسٹیشن کے کچھ لوگ بھی اس بات کے گواہ رہیں۔ بعد میں پوچھ گچھ کرنے والوں کو یہی بیان دیں، اس سے یہ سمجھ میں آئے گا کہ فرہاد اپنی 2 عورتوں کے ساتھ منگلا ریلوے اسٹیشن کے قریب اتر کر ہائی وے تک آیا ہوگا اور وہاں سے کسی گاڑی میں بیٹھ کر کسی دوسری سمت گیا ہوگا۔ چندر بان نے اپنے بیگ میں سے کچھ کاغذات نکالے، انہیں دکھاتے ہوئے کہا ان کاغذات کے مطابق تمہارا نام قادر خان ہے، تم بمبئی کاٹن مل کے جنرل مینیجر ہو، اس وقت اپنی کمپنی کا کام سے مدراس جا رہے ہو۔ میں نے پوچھا کیا ان کاغذات کے حوالے سے انکوائری نہیں ہوگی اگر بمبئی کاٹن ملز میں پوچھا گیا تو؟ چندر بان نے مسکراتے ہوئے کہا یہ کاغذ سر اس مل کا مالک ہے، میرے جنرل مینیجر کا نام قادر خان ہے، اس کے بعد جو معاملات ہوں گے میں ان سے نمٹ لوں گا۔ میں نے حیرانی سے پوچھا آپ اتنی بڑی مل کے مالک ہیں اور میری خاطر اندھیری رات میں مارے پھر رہے ہیں؟ جناب ریڈ پاور نے ہی مجھے اتنی بڑی مل کا مالک بنایا ہے، پھر میں آپ کی خدمت کے لیے کیسے حاضر نہ ہوتا؟ میں ان کاغذات کو اور جنرل مینیجر کے فرائض کو سمجھتا رہا، میرے محاسبہ ہوتا تو میں صحیح جوابات دے سکتا تھا۔ چندر بان نے ایک خوبصورت سا قیمتی بریف کیس کھولا، اس میں انڈین کرنسی گڈیوں کی صورت میں تھی، لکھنے پڑھنے کا سامان بھی تھا۔ اس نے وہ اہم کاغذات اسی میں رکھ دیے، پھر چابیاں دکھاتے ہوئے کہا آپ کے ساتھ ایک سوٹ کیس جا رہا ہے جس میں آپ کے کپڑے، شیونگ کا سامان اور دوسری ضروریات کی چیزیں ہیں۔ ہم جلدی میں آپ کے لیے معیاری ملبوسات نہیں خرید سکے، پھر بھی آپ کا کام چل جائے گا۔ ایک ماتحت نے آ کر کہا سر سگنل ڈاؤن ہو چکا ہے، گاڑی آنے والی ہے۔ چندر بان نے جیب سے ایک ٹرانسمیٹر نکال کر اسے آن کیا، پھر کسی کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا تم سب تیار ہو؟ یس سر، ہم نے اسٹیشن ماسٹر اور تمام عملے کو اپنے قابو میں کر رکھا ہے۔ پھر سگنل ڈاؤن کیسے ہو گیا؟ گاڑی کو یہاں رکنا چاہیے، آپ کو اشارہ دینے کے لیے اسے ڈاؤن کیا گیا ہے، اب سگنل مین اسے اپ کرنے والا ہے۔ ہم جس کار میں بیٹھے ہوئے تھے وہ آؤٹر سگنل کے پاس تھی۔ چندر بان نے کہا گاڑی سگنل ڈاؤن نہ دیکھ کر رکنے لگے گی، مگر رکتے رکتے اسٹیشن کے قریب پہنچ جائے گی۔ اس کی بات ختم ہوتے انجن کی سیٹی سنائی دی، مدراس میل پوری رفتار سے دندناتی آ رہی تھی۔ ڈرائیور نے سگنل کو دیکھ لیا ہوگا اس لیے بار بار سیٹی بجا رہا تھا تاکہ اسے ڈاؤن کر دیا جائے، مگر ایسا نہیں ہو رہا تھا۔ اسے گاڑی کی رفتار
रफ्तार सुस्त करना पड़ी। वो रफ्तार को सुस्त करते करते रोकते रोकते तकरीबन स्टेशन तक चला आया। चंद्रभान की गाड़ी भी ट्रेन के साथ साथ दौड़ती जा रही थी। जब वो रुक गई तो मैंने फौरन दरवाजा खोला, ब्रीफकेस लेकर वहां से निकला। अभी सुबह के 5 नहीं बजे थे, काफी अंधेरा था, मगर मैं चंद्रभान के मुसल्लह आदमियों को देख सकता था। वो दौड़ते हुए गाड़ी की तरफ जा रहे थे। मैंने भी दौड़ लगाई थी। मुझे गाड़ी का बोगी नंबर और कंपार्टमेंट बता दिया गया था। इस कंपार्टमेंट को तलाश करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि गाड़ी रुकते ही एक फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट का दरवाजा खुला था। वहां से 2 औरतें उतर रही थी। इनके पीछे एक मर्द अपना सामान लेकर उतर रहा था। वहां चंद्रभान के आदमियों की अच्छी खासी भीड़ थी। इस भीड़ में कोई मुझे देख नहीं सकता था। अगर देख भी लेता तो बाद में पहचान नहीं सकता था। एक मतहत ने मेरा सूटकेस कंपार्टमेंट के अंदर रख दिया। सुबह 4-5 बजे लोग गहरी नींद सोते हैं। मुसाफिर भी सो रहे थे। 2-4 खिड़कियां खुली थी और वहां से एक आध मुसाफिर झांक रहा था। मैं अपने कंपार्टमेंट में दाखिल हो गया, दरवाजे को बंद कर दिया। कंपार्टमेंट में अंधेरा था। मैं खिड़की के एक तरफ खड़े रहकर बाहर का मंजर देख सकता था। मंगला रेलवे स्टेशन पर मिट्टी के तेल के लैंप रोशन थे। इस रोशनी में एक शख्स 2 औरतों के साथ जा रहा था। इसके साथ कुछ मुसल्लह जवान थे जो इसका सामान उठाकर ले जा रहे थे। ऐसा इसलिए किया जा रहा था कि स्टेशन मास्टर और वहां का अमला इस शख्स को 2 औरतों के साथ गाड़ी से उतरकर स्टेशन से बाहर जाते हुए देखे। अब वो लोग मेरी नजरों से ओझल हो गए थे, मगर मैं चंद्रभान के दिमाग में रहकर देख सकता था। वो शख्स अपनी बीवी और साली के साथ एक गाड़ी में सवार होकर वहां से जा रहा था। जिस शख्स ने ट्रांसमीटर के जरिए चंद्रभान से गुफ्तगू की थी, अब मैं इसके दिमाग में था। वो स्टेशन मास्टर से कह रहा था, लाइन क्लियर दो और गाड़ी को जाने दो। इसके हुक्म की तामील हो रही थी। 1 मिनट के अंदर ही गाड़ी चल पड़ी। मैंने दोनों दरवाजों को अंदर से बंद किया, खिड़की के शीशे उठा दिए, फिर आराम से सीट पर बैठकर जूते उतारने लगा। इस दौरान चंद्रभान से राब्ता कायम करके इसका शुक्रिया अदा कर रहा था। इसने कहा, शुक्रिया अदा करना सरासर तकल्लुफ है। मैं मद्रास तक आपके काम आता रहूंगा। कल शाम को अजंता के गारों में मुलाकात होगी। मैंने राब्ता खत्म कर दिया। थोड़ी देर बाद तमाम पुलिस फोर्स और फौजियों को ये खबर मिलने वाली थी कि मंगला स्टेशन पर वही शख्स 2 औरतों के साथ उतरकर एक गाड़ी में बैठकर कहीं गया है। चंद्रभान ने जिस अंदाज में ड्रामा प्ले किया था, इसके नतीजे में सब इसे फरहाद समझने वाले थे। मैंने सोचा कंपार्टमेंट की लाइट ऑन करके अपने सूटकेस का सामान देखना चाहिए। इसके बाद गुस्ल करके लिबास तब्दील करने के बाद नींद पूरी करना चाहिए। इस दौरान मैं जरूरी ख्याल ख्वानी करता रहूंगा। मैं अपनी जगह से उठ गया। एक कदम पर सामने वाली दीवार थी, वहां हाथ रखकर टटोलते हुए स्विच की तरफ पहुंच गया। फिर इसे ऑन किया तो कंपार्टमेंट रोशन हो गया। मेरा ब्रीफकेस और सूटकेस नीचे वाली बर्थ पर रखा हुआ था, मगर ऊपरी बर्थ की तरफ देखकर चौंक गया। वहां भी एक सूटकेस और एक बैग रखा हुआ था। सूटकेस जरा खुला हुआ था। अंदर से ब्लाउज और साड़ी का कुछ हिस्सा बाहर आ गया था। इसे ठीक तरह बंद नहीं किया गया था। मैंने हैरान होकर इसे देखा। मेरी नजरें बेइख्तियार टॉयलेट के दरवाजे पर गईं। मैंने आगे बढ़कर इसे खोलना चाहा, वो अंदर से बंद था। मैं एक तरफ हटकर कंपार्टमेंट की दीवार से लगकर खड़ा हो गया। अगर कोई दुश्मन था या थी तो दरवाजे के पीछे से गोली चल सकती थी। मैंने हाथ बढ़ाकर दस्तक दी, फिर पूछा, अंदर कौन है? अंदर खामोशी रही। मैंने दरवाजे के हैंडल पर मजबूती से अपने हाथ का दबाव रखा था ताकि अचानक कोई इसे खोलकर मुझ पर हमला न कर सके। मैंने महसूस किया कि अंदर से चिटकनी गिराई गई थी। अब इस हैंडल को गिराने की कोशिश की जा रही थी। मैंने कहा, पहले जवाब दो, तुम कौन हो? इसके बाद ये दरवाजा खुल सकेगा। अंदर से धीमी धीमी आवाज सुनाई दी। मैंने कान लगाकर सुना, प्लीज दरवाजा खोल दीजिए, मैं दुश्मन नहीं हूँ। मैंने पूछा, क्या दोस्त हो? आप यही समझ लें, जब तक ये सफर जारी रहेगा आप कादर खान होंगे और मैं आपकी शरीके हयात मनवर बेगम रहूंगी। मैंने इसके दिमाग में पहुंचकर देखा, वो अंदर निहत्ती थी। इसकी तरफ से कोई खतरा नहीं था। मैंने हैंडल को छोड़ दिया, दरवाजा खुल गया। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी शुक्रिया।